مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اور اہم ترین موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے جا رہا، اور وہ ہے ایک یہودی پروڈیوسر اور ہدایت کار کی جانب سے جو تنقید کی گئی، دی کشمیر فائلز کے فلم کو لے کر کے جو بات کہی گئی، اس کے بعد جس طرح سے مودی حکومت کے منہ پر تماچا لگا اور پوری حکومت جو ہے اس کے مخالف نظر آنے لگی، اس بات کو لے کر کے افتخار گیلانی ایک اہم ترین موضوع کے ذریعے سے کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی، جو میں نے دیکھا تو فکر و نظر کے حوالے سے سوچا کہ میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ میں یہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے جموں کشمیر کی کچھ تاریخ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے، اس پر آپ لوگ توجہ کریں اور اس جانب جو ہے ضرور لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ ناظرین گرامی، افتخار گیلانی صاحب کے شکریہ کے ساتھ ان کی سوچ، ان کا جو خلاصہ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی میں جو کوشش کر رہا ہوں۔ ان کا ماننا ہے کہ جرنلزم میں سینیماٹوگرافی کا مضمون پڑھنے کے باوجود فلموں کی ٹیکنک وغیرہ کے بارے میں میرے معلومات واجبی سی رہی ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ شمالی کشمیر کے سوپور قصبے کے سینما گھر سمر ٹاکیز کے سامنے سے گزرنا بھی ہمارے گھر کے بزرگ ایک ایسا جرم گردانتے تھے جس کی تلافی ممکن نہیں تھی۔ اس سڑک سے بس جان ہتھیلی پر رکھ کر ہی گزرنا پڑتا تھا، کہیں کسی جان پہچان یا محلے والے کی نظر پڑ گئی اور اس نے گھر والوں کو بتایا تو آسمان ٹوٹ جائے گا۔ بالی ووڈ کی کلاسک فلموں 2 بیگھہ زمین، مدر انڈیا یا بوٹ پالش وغیرہ سے میرا واسطہ تو دہلی آنے کے بعد ہی پڑا اور معلوم ہوا کہ کتنا طاقتور میڈیم ہے۔ سال 2010 میں فلسطین اور اسرائیل کے دورے کے دوران غزہ سرحد پر واقع اس ملک کے شہرنگار یعنی صدیرات شہر پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہاں ایک فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے، اور ہماری گائیڈ نے اس فلم کے نوجوان یہودی پروڈیوسر اور ہدایت کار کو متعارف کر کے بتایا کہ وہ سیاسی سماجی نظام کو اپنی فلموں کا موضوع بنا رہے ہیں۔ ہاں، یہ وہی فلم ساز نادل پٹ تھے جنہوں نے پچھلے دنوں ہندوستان میں وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کی طرف سے فلموں کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر ایک ایسا زوردار تماچا مارا کہ اس کی گونج کئی برسوں تک بالی ووڈ اور ہندوستانی ایوانوں میں گونجتی رہے گی۔ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا، جس کو IFFI کہا جاتا ہے، اس میں بین الاقوامی جیوری کی سربراہی کرتے ہوئے انہوں نے بھری محفل میں وزیروں کی موجودگی میں مودی حکومت کی ایما پر بنائی گئی فلم کشمیر فائلز کو بیہودہ اور پروپیگنڈا والی فلم قرار دے دیا۔ صدیرات شہر کا آرٹ اور فلم کے حوالے سے اسرائیل میں وہی مقام ہے جو ہندوستان میں ممبئی یا پاکستان میں لاہور کا ہے۔ اس شہر کے ایک ریستوراں میں لیپڈ ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ اپنی فلموں کے ذریعے اسرائیلیوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیونگ رومز میں ایک بہت بڑا ہاتھی سماجی ناانصافی اور عدم مساوات کی شکل میں داخل ہو چکا ہے، جس کا تدارک کرنا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی مسائل کا احاطہ کرنے کے نام پر اسرائیلی فلم ساز فلسطینیوں کو ایک کردار کے روپ میں پیش کر کے تختہ مشق بناتے ہیں، جیسے بس وہی ان کے مسائل کے ذمہ دار ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب اسرائیل آئینے میں دیکھتے ہیں تو انہیں بس فلسطینیوں کا عکس نظر آتا ہے، اور اس دوران وہ اپنا عکس دیکھنا بھول جاتے ہیں جو وہ ان کو اپنی فلموں کے ذریعے دکھانا چاہتے تھے۔ اس سال ساحلی صوبے گوا میں منعقد بین الاقوامی فلم میلے کے مقابلے میں 15 فلمیں پیش کی گئی تھی۔ لیپڈ کا کہنا تھا کہ 14 فلمیں تو معیار اور ٹیکنک پر پوری اتر رہی تھی، مگر آخری فلم کشمیر فائلز، جس کو سرکاری دباؤ کی وجہ سے شامل کیا گیا تھا، اس باوقار میلے کے وقار کے منافی تھی۔ گویا کہ کشمیر فائلز 1990 کی دہائی میں کشمیر سے مقامی ہندو آبادی یعنی پنڈتوں کی ہجرت کی داستان پر مبنی ہے، مگر اس میں پوری مقامی مسلمان آبادی کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں اس فلم کی اسکریننگ کے بعد کئی جگہوں پر مسلمانوں کے خلاف تشدد آمیز واقعات بھی پیش آئے۔ تل ابیب میں پیدا ہونے والے اور پیرس میں مقیم
47 سالہ فلم ساز کے تبصرے نے تو جیسے ایوانوں میں آگ لگا دی تھی۔ تبصرہ کرنے والا اسرائیلی اور یہودی تھا، اس لیے اس کو سازش کے زمرے میں بھی نہیں ڈالا جا سکتا تھا، مگر ہندو قوم پرستوں کی ٹرول آرمی نے سوشل میڈیا کے ذریعے اسرائیلی سفارت خانے پر دھاوا بول کر ایسا دباؤ بنایا کہ اسرائیلی سفیر ناور کیلون کو معافی مانگنی پڑی اور اپنے ہی ملک کے فلم ساز کو تنقید کا نشانہ بنانا پڑا۔ یہ شاید پہلا موقع ہوگا جب کسی ملک کی حکومت کو اس طرح سامنے آ کر ایک فلم پر تبصرہ کرنے کے لیے معافی مانگنی پڑی ہوگی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق حکومت کی طرف سے ہی ایک سخت پیغام تل ابیب کو اور سفارت خانے کو دیا گیا۔ ان کو بتایا گیا کہ فلم پر اس طرح کے تبصرے کو غیر دوستانہ قدم تصور کیا جائے گا، جس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ ایک سفارتکار کو ایک فلم ساز کے بیان کے لیے کٹہرے میں کھڑا کرنا شاید دنیا کی سفارتی تاریخ کا پہلا واقعہ ہوگا۔ اس متنازع فلم کے پروڈیوسر اور ہدایتکار وویک اگنی ہوتری اور ایک اداکار انوپم کھیر نے تو اس کو یہودیوں کے ہولوکاسٹ سے جوڑ لیا۔ انصاف تو یہ ہے کہ 30 سال کے عرصے میں 250 افراد کی ہلاکت کیسے ہولوکاسٹ یا جینوسائیڈ کے زمرے میں ڈالی جا سکتی ہے؟ اسی دوران پھر جو 1 لاکھ کے قریب کشمیری مسلمان بھی ہلاک چکے ہیں، ان کو کس زمرے میں ڈالا جائے گا؟ مودی حکومت کی ایما پر اسرائیلی سفیر نے لیپٹ پر الزام لگایا کہ اس نے ہندوستان کی مہمان نوازی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ سفیر کو برسرعام کہنا پڑا کہ فلم پر لیپٹ کی سخت تنقید ان کی اسٹاف کے لیے خطرہ بن گئی، مگر ایک عبرانی نیوز ویب سائٹ وائی نیٹ سے فون پر بات کرتے ہوئے لیپٹ نے کہا کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہے۔ اس نے کہا جو کچھ اس فلم فیسٹیول میں ہو رہا تھا یا اس کے بیان کے بعد جو طوفان کھڑا ہوا وہ پاگل پن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر فائلز ایک ایسی فلم تھی جس کو چاہے حکومت نے نہیں بنایا ہو، مگر اس کو آگے بڑھانے میں سرکاری مشنری پیش تھی، جو ایک بنیادی جواز فراہم کرتی ہے کہ کشمیر میں جاری ہندوستانی پالیسی میں فاشزم کا عنصر نمایاں ہے۔ لیپٹ نے کہا کہ یہ فلم پروپیگنڈا، فاشزم اور بےہودہ پن کا بدترین امتزاج تھی۔ میں اسرائیل میں اس طرح کی فلم کا تصور نہیں کر سکتا، مگر اب یہ خدشہ لاحق ہے کہ اس سے متاثر ہو کر کوئی اسرائیلی فلم ساز آئندہ 1.5-2 سال میں کہیں ایسی فلم نہ بنا ڈالے۔ لیپٹ کا کہنا تھا کہ جیوری ممبر اور اس کے سربراہ کے بطور وہ حیران و پریشان تھے کہ اس فلم کو کیسے پینورما سیکشن کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک فلم ساز کی حیثیت سے فیسٹیول میں آئے تھے، نہ کہ اسرائیل کی نمائندے کے بطور۔ اگر میں اسرائیل کی نمائندگی کرنا چاہتا تو میں سفارتکاری میں آ جاتا۔ مجھے اکثر اپنے ملک میں اسٹیبلشمنٹ مخالف کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تل ابیب یونیورسٹی میں فلسفے کی ڈگری اور لازمی فوجی خدمات دینے کے بعد ادب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ پیرس چلے گئے تھے۔ بعد میں اس نے یروشلم کے سیم سپیگل فلم اسکول سے سینماٹوگرافی کی تعلیم حاصل کی۔ ان کی فلمیں عبرانی زبان میں ہیں اور تمام اسرائیلی سیاست اور اس کے اندر کے تضادات کو نمایاں کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب کہ آپ کی زندگی واضح طور پر آپ کے ملک کی سیاست سے متاثر ہے، تو فلموں میں آپ کیسے ان کے بارے میں بات نہ کر کے صرف عشق و محبت وغیرہ کو ہی موضوع بنا سکتے ہیں؟ سیاست یا انسداد دہشت گردی کے موضوع پر جو فلمیں اسرائیل میں بنتی بھی ہیں، ان میں بھی بس فلسطینیوں کو ہی ویلن کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ لیپٹ کی پہلی فلم 2011 میں ریلیز ہونے والی پولیس مین تھی، جس کی شوٹنگ کے دوران ہم صدرات میں موجود تھے۔ دراصل اسرائیل کی ایلیٹ انسداد دہشت گرد یونٹ کے اہلکاروں کی ارد گرد گھومتی ہے۔ اس یونٹ کا ایک اہلکار کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ایک کشمیری فلم میکر سنجے کاک کا کہنا ہے کہ یہ سچ ہے کہ 1998 میں وندھاما میں 23 اور 2003 میں ندی مرگ میں 24 کشمیری پنڈت مرد و عورتوں کو قتل کیا گیا، مگر اس کے باوجود کم از کم 4000 کشمیری پنڈتوں نے کبھی اپنا گھر نہیں چھوڑا۔ وہ کشمیر میں محفوظ بستیوں میں نہیں بلکہ پوری وادی میں اپنے مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ ابھی تک چین سے رہتے ہیں۔ ان کے مسلمان پڑوسیوں کے لیے بھی زندگی آسان نہیں ہے۔ کاک کے مطابق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 1990 سے پہلے وادی میں 5 سے 7 لاکھ کشمیری پنڈت رہتے تھے، جبکہ مردم شماری یا سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ان کی تعداد 1,70,000 کے قریب تھی۔ کشمیر فائلز کے بعد جو طوفان بدتمیزی برپا ہوا، بتایا گیا کہ 4000 کے قریب پنڈت مارے گئے، مگر جموں کشمیر پولیس کے مطابق ان کے پاس 79 مقتولین کا ریکارڈ ہے۔ ہندوستان کی وزارت داخلہ کے مطابق 1990 سے 2022 تک مہلوکین کی تعداد 270 ہے۔ کشمیری پنڈتوں کی تنظیموں کے مطابق تعداد 700 کے لگ بھگ ہے۔ ایک طرف یہ فلم بتاتی ہے کہ اس نے ایک سچائی کو دنیا کے سامنے رکھا ہے اور کئی سو افراد کی تحقیق پر مبنی فلم ہے، دوسری طرف اس کے پہلی شاٹ میں ڈسکلیمر بھی دکھایا گیا جس میں بتایا گیا کہ فلم تاریخی واقعات کی درستگی یا حقیقت کا دعویٰ نہیں کرتی۔
مگر ایک ایسا ہیجان برپا کر دیا گیا کہ تھیٹر میں فلم دیکھنے کے بعد ایک ویڈیو میں ایک شخص فلم ختم ہونے کے بعد چیختے ہوئے کہتا ہے کہ میرے ہندو بھائیوں سے اپیل ہے کہ ان مسلمانوں سے ہوشیار رہیں، یہ کبھی بھی ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ فلم کے شروع میں یہ بتانا کہ اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں، اور پھر ایسے کردار دکھانا جس سے ایک کمیونٹی بدنام ہو جائے۔ بقول سنجے کاک، کشمیر کی 3 دہائی کی حالیہ تاریخ میں سے چند خوفناک واقعات کو چن کر اور انہیں خوفناک داستان کی صورت میں پیش کر کے دوربین سے بڑا چڑھا کر دکھانے کی کوشش کی۔ ایک عسکری کمانڈر کو ایک عورت کے کچلے ہوئے چاول نگلنے پر مجبور کیا کرتا ہے جس میں اس کے مقتول شوہر کا خون لگا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ 1990 میں بی کے گنجو کے وحشیانہ قتل کا حوالہ دیتا ہے۔ اس کو چاول کے ڈرم میں چھپتے ہوئے مار دیا گیا تھا، خون میں بھیگے ہوئے چاولوں کے ساتھ اس کو نیا موڑ دیا گیا۔ اس فلم کی ریلیز کے بعد جب گنجو کے بھائی سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اس نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سنا اور نہ ہی اس کی بھابھی نے کبھی اس کا ذکر کیا تھا۔ فلم میں دکھایا گیا کہ راشن ڈپو میں پریشان حال کشمیری پنڈت خواتین کے گروپ کو ان کے مسلمان پڑوسیوں نے اناج تک رسائی سے انکار کر دیا، یعنی کشمیری مسلمانوں پر نسلی اور فرقہ وارانہ منافرت کا بھی الزام لگایا گیا۔ ایک ایسی فلم ہے جو اپنے ناظرین کو ایک تو شدید تشدد کے مناظر سے دوچار کرتی ہے، دوسرا تھیٹر میں ہندو قوم پرست جماعتوں کے نمائندے ایک ہیجان برپا کر دیتے ہیں۔ کاک کا کہنا ہے کہ اگرچہ خوفناک سانحات کئی لوگوں کے ساتھ پیش آئے لیکن زیادہ تر کشمیری پنڈت خاندانوں کو ان کے مسلمان پڑوسیوں نے دھوکہ نہیں دیا۔ مندروں اور گھروں میں توڑ پھوڑ یا لوٹ مار نہیں کی گئی، اگرچہ میڈیا، بیوروکریسی اور پولیس اپنی ذمہ داریوں سے غافل رہے ہوں گے جیسا کہ فلم بتاتی ہے، مگر پوری آبادی پنڈتوں کے ظلم و ستم میں ملوث نہیں تھی۔ ناظرین گرامی، کشمیر میں عسکری تحریک کے آغاز کے ساتھ ہی طوائف الملوکی کے ساتھ خوف کی فضا طاری ہو گئی تھی۔ عسکریت پسندی پر کسی کا کنٹرول نہ ہونے کے باعث آوارہ، اوباش اور غنڈہ عناصر نے بھی اس میں پناہ لی۔ کئی افراد تو بغیر کسی مقصد، محض ہیرو بننے کی غرض سے یا کسی سے بدلہ چکانے کی نیت سے بھی عسکریت میں شامل ہو گئے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، JKLF اور حزب المجاہدین کو چھوڑ کر یہ وقت و وادی میں 100 سے زائد عسکری تنظیمیں تھیں۔ اس طوائف الملوکی کو مزید ہوا دینے میں ہندوستانی ایجنسیوں نے بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ 1989 میں گورنر بننے کے فوراً بعد جگ موہن نے پوری سیاسی قیادت کو، جو حالات کنٹرول کر سکتی تھی، گرفتار کر کے ہندوستان کے دور دراز علاقوں کو جیلوں میں بند کروا دیا۔ ہند نواز سیاسی قیادت تو پہلے ہی فرار ہو کر جموں اور دہلی منتقل ہو چکی تھی۔ وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ بھی اپنے خاندان کے ساتھ لندن منتقل ہو گئے تھے۔ اس انارکی کا خمیازہ کشمیری پنڈتوں کو ہی نہیں بلکہ مقامی اکثریت آبادی مسلمانوں کو بھی بھگتنا پڑا تھا۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ اس خطے کو ہندوتوا کے فلسفے کے منبع کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ ایک فلم تہذیبی پروجیکٹ کی طرف اشارہ کرتی ہے جو کشمیری آبادی کی انفرادیت اور تشخص کو کچلنے اور چھیننے کے لیے شروع کیا گیا۔ کوئی ان سے پوچھے اگر 30 سالوں میں 250 افراد کا قتل نسل کشی یا ہولوکاسٹ ہے تو اسی مدت کے دوران 1 لاکھ کشمیری یا سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 40,000 مسلمانوں کی ہلاکت کس زمرے میں ڈالی جا سکتی ہے؟ جموں خطے کے دور دراز علاقوں میں 1,500 کے قریب غیر پنڈت ہندو جو زیادہ تر دلت اور راجپوت تھے قتل عام کی وارداتوں میں ہلاک ہوئے، مگر ان خطوں میں آبادی کا کوئی انخلا کیوں نہیں ہوا؟ 1947 میں جموں میں 69% مسلم آبادی تھی جس کو چند مہینوں میں ہی اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ دی ٹائمز لندن کی 10 اگست 1948 کی ایک رپورٹ کے مطابق ان فسادات میں چند ماہ کے اندر 2,37,000 افراد ہلاک ہوئے۔ جموں کی ایک سیاسی شخصیت رشی کمار کوشل نے ریاست میں مسلمانوں کے خلاف منافرت پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ خود مسلمانوں پر گولیاں چلا رہے تھے۔ اودھمپور کے رام نگر میں تحصیلدار ادھے سنگھ اور مہاراجہ کے ADC کے فرزند بریگیڈیئر فقیر سنگھ خود اس قتل عام کی نگرانی کر رہے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انہی دنوں اس کے برعکس وادی کشمیر میں عام کشمیری مسلمان پنڈتوں کو بچانے کے لیے ایک ڈھال بنے ہوئے تھے۔ ویسے کشمیر میں ہندو اور مسلمان میں تفریق کرنا مشکل تھا۔ الگ الگ بستیوں کے بجائے دیہاتوں اور قصبوں میں دونوں فرقے ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے۔ میر سید علی ہمدانی کی خانقاہوں، شیخ نور الدین ولی اور سری نگر شہر کے قلب میں کوہ ماراں پر شیخ حمزہ مخدوم کی درگاہوں پر کشمیری پنڈتوں کا بھی جمع غفیر نظر آتا تھا۔ کشمیر کی معروف شاعرہ للدید تو دونوں مذاہب کے ماننے والوں کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ ابھی تک فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ وہ ہندو تھی یا مسلمان۔ اس کا پورا کلام ہی وحدانیت پر مشتمل ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح کے شہر کو جس کی الگ الگ تاریخ ہیں، وہاں پر کچھ ہی واقعات کو لے کر کے پوری کشمیری قوم کو اور مسلمانوں کو جو بدنام کرنے کی کوشش ہوئی اور اس کی حقیقت کو ایک یہودی فلم صاحب سامنے لایا تو کس طرح مرچی لگی، انہی تمام چیزوں کے حوالے سے
کشمیر کی حقائق کو سامنے رکھنے کی کوشش کیا ہے. افتخار گیلانی صاحب نے حقائق بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ حقیقت میں اس وقت ہوا کیا تھا، لیکن جو ہے کس طرح اس کو مروڑا گیا اور پھر جو اس فلم کو پورے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا گیا. افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس کی پوری پشت پناہی یہاں کی حکومت کی جانب سے ہو رہی تھی. اس پر جب انگلی اٹھایا کہ یہودی فلم ساز نے، تو اس ملک کے سفیر کو معافی مانگنے پر مجبور کیا گیا. یہ حقیقت ہے. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.